بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس نصرت آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ امید ہے بچے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچے پریویس جو ہمارا لیکچر تھا، ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ جو جنرل ضیاء الحق تھے وہ اقتدار میں کس طرح سے آیا اور 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے کا وعدہ لے کر آئے تھے، لیکن اس وعدے کو انہوں نے کس طرح سے پیچھے چھوڑا یا ان کو بلا کر کس طرح سے پھر ایک 11 سال ان ایک طویل اپنے جو پاکستان پر جو اقتدار تھا یا گرفت تھی، اس کو مضبوط بنائے رکھا۔ بچے تو اگر ہم دیکھیں تو آج کے اس ٹاپک میں ہم جنرل ضیاء الحق کے جو دور حکومت میں جو اسلامی قوانین کے جو نفاذ کے لیے جو کوششیں یا اقدامات اٹھائے گئے، ہم ان میں سے ایک دو پر روشنی ڈالیں گے۔ بچے جس طرح سے آپ سب کے علم میں ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہاں کی جو عوام تھی ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ ملک پاکستان ہم نے اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، تو اس ملک میں جو اسلامی قوانین ہیں، یعنی اسلامی جو رولز ہے یا شریعت ہے، ان کو نافذ کیا جائے۔ بچے اس سلسلے میں آپ کو میں بتا دوں کہ 1977 جو کہ بھٹو کا دور تھا، اس کے دور میں ایک مختلف جو سیاسی پارٹیز تھی، انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک تحریک چلائی تھی۔ مجھے اس تحریک کا مقصد یہ تھا یا یہ تحریک چلانے والے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام چاہیے یا ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں انصاف ہو، یہاں پر جو سزائیں ہیں، جو جرائم کی جو سزائیں ہیں، جو قرآن کے اندر اس کی سزائیں ہیں یا حدیث کے اندر سزائیں ہیں، وہ تمام کے تمام اس ملک میں نافذ ہو۔ بچے یہ تحریک چلانے والے چاہتے تھے کہ اس ملک پاکستان کا جو معاشرہ ہے، اس کی بنیاد اسلامی معاشرے کے بیس پر کی جائے۔ بچے تو 1977 میں تو ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن وہ اس سسٹم کو یا اس جو تحریک چلانے والے تھے اسی طرح سے وہ نظام نافذ نہیں کر سکے۔ لیکن جب 5 جولائی 1977 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوتی ہے اور جنرل ضیاء الحق آتے ہیں، تو پھر جنرل ضیاء الحق نے جب باقاعدہ طور پر جب صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہیں، تو پھر آپ نے 10 فروری 1989 یعنی 1979 کو ملک میں اسلامی حدود اور تعزیرات کے نفاذ کا اعلان کیا۔ بچے اب آپ کے مائنڈ میں ہے کہ حدود و تعزیرات یہ کیا ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کس بلا کا نام ہے؟ بچے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا سیدھا سادہ یا سمپل الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، شراب کی سزا یا اس کے علاوہ جوئے کی سزا، یہ ایسی سزائیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح احکامات موجود ہوں، یا کوئی جرم کرے یا کوئی جرم یا کوئی غلط کام کرے، اس عمل کے نتیجے میں کیا سزا ہونی چاہیے، کس طرح اور کیسی سزا ہونی چاہیے، جس کی سزائیں ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں، تو ان سزاؤں کو باقاعدہ طور پر نافذ کرنا یا ان کو باقاعدہ طور پر اس ملک پہ لاگو کرنا، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلامی حدود و تعزیرات۔ جس طرح سے قرآن و حدیث میں شراب نوشی، زنا، چوری یا ڈاکہ یا الزام تراشی وغیرہ کے لیے جس طرح سے سزائیں موجود ہیں، ان سزاؤں کو مکمل طور پر نافذ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اسلامی حدود و تعزیرات میں آتے ہیں۔ بچے اب ہم جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں
جو اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو اقدامات یا جو سٹیپس اٹھائے گئے وہ کون کون سے ہیں؟ تو آئیے ذرا اب ان کی طرف آتے ہیں۔ بچے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ رہا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر۔ بچے عشر جس کو ہم کہتے ہیں جو زرعی پیداوار ہے، جو فصلوں پر جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اسی کا نام ہے۔ بچے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق نے بحیثیت پاکستان 20 جون 1980 کو انہوں نے زکوٰۃ اور عشر کے نام سے ایک آرڈیننس جو تھا وہ جاری کیا، اس کو نافذ کیا۔ بچے اس آرڈیننس کے مطابق جو بینک کے اندر جتنے بھی پیسے تھے، یعنی بینکوں میں جتنے بھی لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے تھے ان پر 2.5 یعنی اس پر تقریباً 2.5% کے حساب سے یکم رمضان کو وہ آٹومیٹکلی وہاں پر ان سے کاٹ لی جائیں گی یا کاٹ دی گئی۔ بچے تو اس آسان ورڈز میں اس آرڈیننس کے تحت حکومت نے جو اس ٹائم ملک میں موجود جو جتنے بھی بینکس تھے اس کو یہ اتھارٹیز دی گئی کہ وہ جو بینکوں میں جو جمع شدہ جو رقوم تھے یعنی پیسہ تھا وہاں پر 2.5% یعنی 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ کی مد میں وہ پیسے جو تھے وہ کاٹ دیے گئے۔ بچے لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ مسلمانوں پہ یہ قانون لاگو تھا جو کہ ملک میں موجود جو کہ غیر مسلم تھے، مائنورٹیز جس میں ہمارے پاس سکھ، عیسائی یا ہندو وغیرہ آتے ہیں، ان کے جو پیسے تھے وہ ان سے مطلب وہ اس آرڈیننس سے وہ ان کو استثناء حاصل تھا، مطلب وہ قانون اس پہ لاگو نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہی فرض ہے، تو اس لیے جو غیر مسلم ہیں ان پر یہ قانون لاگو نہیں تھا۔ ان کے جو بینکوں میں جو جمع شدہ جو رقوم تھے اس پہ یہ زکوٰۃ کی مد میں یہ پیسے نہیں کاٹے گئے۔ بچے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو جنرل ضیاء الحق نے جو اقدامات اٹھائے، اس اقدامات میں سے جو دوسرا بڑا اقدام یا قدم تھا وہ تھا زکوٰۃ فاؤنڈیشن۔ بچے آپ نے فروری 1982 یعنی 1982 میں جو نیشنل لیول یعنی پورے ملک کی سطح پر زکوٰۃ فاؤنڈیشن قائم کی۔ بچے یہ ایک فلاحی ادارہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بچے اگر ہم دیکھیں تو اس ادارے کا جو مقصد تھا کہ جو مستحقین ہیں، جو زکوٰۃ کے جو اہل لوگ تھے اس کی تربیت کرنا تھا تاکہ وہ ہمیشہ زکوٰۃ پر ڈیپینڈ نہ کرے۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں تو اس فاؤنڈیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو رقوم یا جو زکوٰۃ جو بینکوں کے ذریعے اکٹھی ہو گئی یا مختلف طریقوں سے جو اکٹھی کی جاتی تھی، اب اس زکوٰۃ کو یا اس زکوٰۃ کی جو پیسے یا رقوم ہے اس کو ایسے استعمال کرنا چاہیے یا استعمال کرنا ہے تاکہ آئندہ پھر یہی رقوم ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ مثال کے طور پر بچے میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ مثال کے طور پر 100 لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے اہل ہے یا جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب حکومت کیا کریں گی کہ حکومت اس جو زکوٰۃ کی مد میں جو اکٹھی ہوئی جو رقوم ہے ان میں سے کچھ رقوم جو ہے وہ مختلف قسم کے اداروں کو دیں گے۔ اب یہ 100 میں سے جو زکوٰۃ کے اہل لوگ تھے، 100 میں سے 10 یا 20 جو لوگ ہیں وہ حکومت ان کو جو مختلف ادارے ہیں وہ ان کے اندر ان کو شامل کروا دیں گے۔ اب وہ ادارے جو ہے وہ ان کو ٹرین کریں گے، ان کو اسکل سکھائیں گے، ان کو کوئی ہنر سکھائیں گے، جس طرح سلائی، کڑھائی، کپڑا بنانے یا بجلی کا کام وغیرہ، مطلب مختلف قسم کے سکلز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سکل ان کو سکھائی جائیں گے۔ تو یہ سکل سیکھنے کے بعد وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کے اہل تھے اب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آئندہ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے یا آئندہ اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئیں گے۔ بچے اگر ہم دیکھیں
تو زکوٰۃ کی مد میں اکٹھی کی گئی جو رقوم تھی، اس میں سے 10 کروڑ روپے ابتدائی طور پر اسی مقصد کے لیے رکھے گئے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 203C اور آرٹیکل 203D کے تحت ایک وفاقی شریعت عدالت قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملک میں کوئی بھی قانون اسلام کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے، یعنی یہ عدالت ان قوانین کا جو مروجہ یا ملک میں جو لاگو یا ملک میں نافذ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لیں گی کہ کہیں پر کوئی قانون شریعت سے متصادم تو نہیں ہے۔ بچے آسان الفاظ میں اس عدالت کو آرٹیکل 203C اور آرٹیکل 203D کے تحت یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ ملک میں موجود کسی بھی قانون کا وہ جائزہ لے سکتے ہیں، اور پھر اس قانون کو جو ان کو لگے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا اسلامی یا قرآن و سنت کے متصادم ہے، تو اس قانون کو یا تو وہ تبدیل کرنے کے لیے حکومت کو ایک ریفرنس یا ایک اپیل بھیج سکتی ہیں، یا یہ عدالت اس قانون یا قوانین کو جو ان کو لگے کہ یہ شریعت کے منافی ہے ان کو وہ ختم کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو 1973 کے جو آئین میں جو ترمیم کی گئی، اسی ترمیم کے ذریعے تو ہر صوبے کے لیول کے اوپر یعنی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں 3 ججز پر مشتمل بینچ بنا دیے گئے جو کہ اسلامی قوانین کے اگینسٹ یا اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ ان کو سن سکتے ہیں۔ بچے اگر میں موجودہ دور کی بات کر لوں تو موجودہ دور میں جو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے جو کہ پورے ملک کی سب سے بڑی شرعی عدالت ہے، اس میں ٹوٹل آج 8 ججز ہوتے ہیں۔ بچے 8 ججز میں اب جو 5 ججز ہوتے ہیں وہ عام ججز ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ وہ جج شامل ہوتے ہیں جو کہ یا تو ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز رہ چکے ہوتے ہیں، یا وہ ججز جو کہ اس عہدے کے اہل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 3 ججز وہ ہوتے ہیں جو کہ جس کا اسلامی قانون یا تحقیق اور تدریس میں یا شریعت کا عالم ہوتا ہے اور ان کا کم از کم 15 سال کا جو تجربہ ہے وہ بھی ہو۔ بچے ان شریعت جو بینچ ہے جو کہ ہر صوبے کے لیول پر ہے اور جو وفاق یا مرکز میں جو شرعی عدالت ہے ان کا جو فیصلہ ہے وہ صدر مملکت سمیت ہر ایک شہری کے لیے ماننا لازم قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر یعنی جو ہر صوبے کے اوپر جو بڑی کورٹ ہوتی ہے جس کو ہم ہائی کورٹ بولتے ہیں، وہاں پر جو بینچ ہوتی ہے 3 ججز پر مشتمل جو کہ اس شرعی فیصلوں سے ریلیٹڈ یا شرعی مسائل سے ریلیٹڈ جب وہ کیسز سنتے ہیں تو ان کے خلاف جو اگر مطلب کسی سائل کو لگے کہ مطلب یہ اس بینچ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو پھر وہ اسی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو وہ اسلام آباد میں جو ایلیٹ شریعت بینچ ہوتی ہیں وہاں پر ان کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں، یعنی اپیل کا حق ان کو وہاں پر ہے۔ بچے ایک اور سٹیپ آپ نے اٹھایا تھا، خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی سزائے آپ نے مقرر کی تھی۔
مجھے یاد رہے کہ پاکستان میں اکثر شیعہ اور سنی فسادات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ گستاخی کر جاتے ہیں کہ وہ پھر خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں۔ تو بچے اس کے لیے حکومت نے آئین کی جو آرٹیکل ہے 298 اس میں امینڈمنٹ کر دی، اور اس ترمیم کے تحت آپ نے جو خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ جو اہل بیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اہل گرامی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو گستاخی کرے گا ان کے لیے سزائیں مقرر کی گئی تھی۔ اچھا، سزا میں اس کے لیے کیا تھی کہ جو کوئی ان خلفائے راشدین، اہل بیت یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا یا وہ ملوث پایا گیا گستاخی کرنے میں، تو ان کو یا تو 3 سال قید بامشقت سزا دی جائیں گے یا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، یا دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بچے یہ ایک سٹیپ آپ نے یہ بھی اٹھایا۔ بچے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بھی قدم اٹھایا تھا کہ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات سبجیکٹ جو ہے ان کو آپ نے لازمی تعلیم قرار دیا گیا۔ بچے مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار دینے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو ان کی پاکستانیت تھی، یعنی جو جذبہ تھا پاکستانی کا یا قومیتی پاکستانی تھی، اس کو اور مضبوط کیا جائے۔ یعنی یہ مطالعہ پاکستان کو کمپلسری قرار دینے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو یا لوگوں کو پاکستان کی جو تاریخ ہے یا پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات ہیں یا پاکستان کی جو سرزمین ہے اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ تو اسی کے حوالے سے حکومت نے جو تعلیمی ادارے، جو بڑے لیول تک کے جو ادارے ہیں، اسپیشلی جو بی اے یا بی ایس کی سطح تک آپ نے جو جتنے بھی ادارے ہیں اس میں مطالعہ پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اسلامیات ہیں یہ دونوں کمپلسری قرار دیا گیا۔ البتہ یہاں پر آپ نے یہ بھی کیا کہ جو نان مسلم ہیں یا جو مائنورٹیز میں ہیں، جس میں ہمارے پاس عیسائی، سکھ اور ہندو آتے ہیں، ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اسلامیات کے بجائے وہ اخلاقیات کا جو مضمون ہے وہ اپنے لیے ان کو منتخب کر سکتے ہیں۔ بچے تو یہ تو آج کے ہمارے ٹاپکس، یعنی ہم نے یہ جانا کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جنرل ضیاء الحق نے کون سے اقدامات اٹھائے تھے وہ ہم نے جانے، جس میں ہمارے پاس زکوٰۃ اور عشر آ رہا تھا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آ رہا تھا، وفاقی شرعی عدالت آ رہی تھی، اس کے علاوہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں گستاخی یعنی بے ادبی کرنے کی جو سزائیں تھی وہ ہم نے دیکھی، اور آخر میں ہم نے مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی جو مضمون ہیں ان کو لازمی قرار دینے کے حوالے سے بھی پڑھ لیا۔ بچے اس اقدامات میں سے کچھ اقدامات اور بھی رہتے ہیں، جس میں احترام رمضان آرڈیننس، وفاقی محتسب مجلسی شورا کا قیام یا بلا سود بینکاری۔ بچے تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم کلاس میں پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے، کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بچے امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ سے بار بار گزارش ہے، ایک عاجزانہ گزارش ہے، بچے آن لائن کلاس میں ضرور آیا کریں تاکہ جو ٹاپکس جس پہ ہم ویڈیو بناتے ہیں، لیکچر تیار کرتے ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی ڈاؤٹس ہو تو اسی آن لائن سیشن میں ہم اس پہ بحث کر سکیں۔ بچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ۔